آپ جانتے ہیں کہ کافی ہفتوں سے میں کلام سنا رہا تھا توبہ پہ اور پانی کے بپتسمے سے. دو میرے موضوعات تھے، لیکن آج جو میرا ٹاپک ہے توبہ پہ بھی نہیں ہے، بپتسمے پانی کے بپتسمے پہ بھی نہیں ہے، ایک اور بپتسمے پہ ہے. بپتسمہ ایک نہیں ہے، ایک پانی کا بپتسمہ جس کو ہوتے کا بپتسمہ کہتے ہیں، دوسرا بپتسمہ ہے روح القدس سے بپتسمہ. تو آج میرا عنوان ہے بیپٹزم ان دا ہولی اسپرٹ یا روح القدس سے بپتسمہ. اور میں آپ کے سامنے پڑھوں گا مقدس متی کی انجیل اس کا 3واں باب اور اس کی 11ویں آیت. یہاں یوں لکھا ہے، میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں. وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. آمین. خدا یسوع مسیح کے کلام کے پڑھے جانے سنے جانے کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت ملے. کہیے آمین. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بیان کر دوں. آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے نبیوں کے بارے میں بات کی ہے، لیکن ایک نبی کے بارے میں یسوع نے کہا جتنے عورتوں سے پیدا ہوئے، جتنے مطلب آدم اور حوا کی نسل سے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا نبی کون ہے؟ یسوع مسیح نے کسی نبی کے بارے میں کہا تھا. کس کو معلوم ہے؟ بھائی منیر. یوحنا اصطباغی کے بارے میں، یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں یسوع نے کہا جتنے عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں سب سے بڑا نبی یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو سب سے بڑا نبی ہے وہ یسوع مسیح کی راہ تیار کرنے کے لیے آیا. آپ حیران نہیں ہوئے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی وزیر اعظم نے گزرنا ہوتا ہے، ایکسکیوز می، کسی بادشاہ نے گزرنا ہوتا ہے تو پہلے پروٹوکول ہوتا ہے. گاڑیاں گزرتی ہیں، موٹر سائیکلیں گزرتی ہیں، فوج گزرتی ہے، آگے پیچھے پروٹوکول ہوتا ہے. ایسے ہی جب یسوع مسیح نے منادی شروع کرنی تھی تو ایک سب سے بڑے نبی کو بھیجا، اور خدا نے بھیجا. اس نبی کا نام تھا یوحنا اصطباغی یا یوحنا بپتسمہ دینے والا. وہ بپتسمہ دیتا تھا، اور جب لوگوں کو بپتسمہ دے رہا تھا، ہوتے کا بپتسمہ، بپتسمے کا مطلب یہ ہے ڈبکی لگانا، ہوتا دینا. جب وہ بپتسمہ دے رہا تھا تو اس نے کہا، کیا کہا؟ پڑھیے کٹھے مل کے پڑھیے. میں تو اونچی بات بولے، میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں. وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. اتنا بڑا نبی اور یسوع مسیح کے بارے میں کہہ رہا ہے میں تو اس کی جوتیاں اٹھانے کے قابل نہیں ہوں، اس کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے قابل نہیں ہوں. اور وہ ہمیشہ کہتا ہے مجھے نہیں، خداوند کو جلال ملے. اور یوحنا وہ شخص ہے جس نے پورے یہودیہ میں، پورے اسرائیل میں دھوم مچا دی. دور دور سے لوگ اس کو سننے کے لیے آتے تھے اور بڑا سخت منادی کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ کہتا تھا اے سلام کے بچوں باز آؤ اپنے گناہ سے. تو میں بتانے یہ لگا ہوں کہ جب وہ پانی کا بپتسمہ دے رہا تھا تو اس نے کہا میرے بعد ایک اور آئے گا. کس کے بارے میں کہا؟ کس کے بارے میں؟ 6 مہینے عمر میں بھی یوحنا بپتسمہ دینے والا یسوع سے بڑا ہے. آپ کو یاد ہے مقدسہ مریم جب پریگننٹ تھی تو الیشبا کے گھر گئی، تو الیشبا سے جب ملی تو الیشبا نے کہا میرے بدن میں میرا بچہ اچھل پڑا کیونکہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر آئی ہے، میرا خداوند آیا ہے. تو یہ یوحنا کے بارے میں ہی ہے. اتنا بڑا نبی یسوع کی راہ تیار کرنے کے لیے آیا. اور وہ کیا کہتا ہے؟ میں اس کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں، وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. آگ جو ہے یہ بھی روح القدس کو پیش کرتی ہے. وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا. اور پھر وہ دیتا کہ یوحنا جو ہے بپتسمہ دیتا تھا پانی کا ہوتے کا. کن کو دیتا تھا؟ جو توبہ کرتے تھے، جو خود چل کے آتے تھے لینے کے لیے، ان کو دیتا تھا. اور
اور اس نے کہا میں تو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں اور یہ رات یاد کر رہا ہوں میں، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ پانی کے بپتسمے کی تعلیم بھی دے گا اور روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ وقت گزرتا گیا، بڑی تیزی سے گزرتا گیا، یسوع مسیح نے منادی شروع کر دی۔ 3 سال منادی کرتے کرتے ہو گئے، ابھی تک یوحنا کی یہ مشن کوئی پوری نہیں ہوئی۔ یوحنا نے کیا کہا تھا؟ وہ تم کو، بولیے اب 10 لے کے پڑھ سکتے ہیں، وہ تم کو آگے کیا ہے؟ روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ یوحنا نے کہا دے گا، لیکن یسوع نے دیا ہی نہیں۔ 3 سال منادی کی اور پھر یسوع ہوا، دفن ہوا، جی اٹھا، آسمان پہ چلا گیا۔ یہ مشن کوئی پوری نہیں ہوئی، لیکن یسوع مسیح جب زمین پہ تھا تب پوری نہیں ہوئی۔ کوئی نبی کوئی بات کہے تو کیا خیال ہے پوری نہیں ہوگی بات؟ ہو بولیے نبی بات اور سب سے بڑا نبی، تو اس کی مشن کوئی پوری نہیں ہوگی، ضرور ہوئی، لیکن یسوع مسیح کے مرنے جی اٹھنے آسمان پہ جانے کے بعد بھی۔ تو یسوع نے یہ بات پہلے خود بھی بتا دی تھی، اور جیتے جی مرنے سے پہلے زمین پر ہی اس نے اپنے شاگردوں کو کچھ بتا دیا تھا۔ دیکھیں یوحنا کی انجیل 14واں باب، اور یہ پورا اپنے گھر جا کے پڑھنا ہے۔ یوحنا کی انجیل 14واں باب پورا پڑھنا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے 16ویں 17ویں آیت پڑھتا ہوں۔ یسوع اسی شاگردوں سے کہہ رہے ہیں بھائی وہ جو یوحنا نے کہا تھا نا کہ روح القدس سے بپتسمہ دے گا، میں دوں گا ضرور، لیکن انتظار کریں۔ کیا کہا؟ میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی۔ میں جب جاؤں گا آسمان پہ، باپ سے درخواست کروں گا، وہ روح حق بھیجے گا، وہ روح القدس بھیجے گا، وہ باقی بھیجے گا۔ میں جب جاؤں گا تب، اور دنیا اسے حاصل نہیں کر سکتی۔ دنیا سے مراد ہے جن کے اندر دنیا بستی ہے، دنیا اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یسوع نے کہا دنیا حاصل نہیں کر سکتی، لیکن تم اسے حاصل کرو گے، کیونکہ دنیا نہ اسے جانتی ہے نہ اسے دیکھتی ہے، تم اسے جانتے ہو، کیونکہ یسوع نے پوری تعلیم دے دی تھی۔ یسوع کہتے ہیں تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ سنیے غور سے، ساتھ رہنا اور اندر ہونا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جب تک روح القدس نازل نہیں ہوا شاگردوں پر، جب تک یوحنا کی پیشن کوئی پوری نہیں ہوئی، روح القدس ان کے ساتھ تھا لیکن اندر نہیں تھا۔ اگر آج کسی نے توبہ نہیں کی، روح القدس اس کے ساتھ ہے، چاروں طرف اس کے وہ جھومتا ہے، اس کے کانوں میں آواز آتی ہے توبہ کر لے، ایک ہی دفعہ توبہ کر لے، پانی کا بپتسمہ ملے، روح القدس ساتھ ہے لیکن اندر نہیں ہے۔ اندر کے لیے اس نے کہا میں جاؤں گا، دنیا اسے حاصل نہیں کرے گی، تم حاصل کر لو گے، ابھی تو تمہارے ساتھ ہے، بعد میں تمہارے اندر ہوگا۔ اور پھر یسوع مسیح یہ آسمان پہ جانے سے پہلے کا، مرنے سے پہلے کا، پھر یسوع مسیح ہوا، دفن ہوا، جی اٹھا، جی اٹھنے کے بعد بھی اس نے یہ کہا۔ آپ سب سن رہے ہیں؟ جو سن رہے ہیں اپنے ہاتھ کھڑا کریں، بڑا اہم پیغام ہے یہ۔ تو جب جی اٹھا، جی اٹھنے کے بعد جب آسمان پہ جانے لگا، 40 دن زمین پہ رہا، 40واں دن جب آسمان پہ جانے کا وقت آیا ایک پہاڑ کے اوپر، تو یسوع نے کیا کہا؟ امام کی کتاب اس کا پہلا باب 4-5 آیت۔ میرا یہ پیغام کچھ ہفتے جاری رہے گا، آج جیسے میرا ٹائم ہوگا میں ختم کر دوں گا۔ تو کیا لکھا ہے؟ اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا۔ آپ کہیں حکم دیا؟ بولیے پھر بولے حکم دیا، آرڈر، کمانڈمنٹ، حکم دیا شاگردوں کو مل کر، خاص طور سے جن کے اندر اسپیشلی مل کر ان کو حکم دیا۔ اور حکم کیا تھا؟ کہ یروشلم سے باہر نہیں جانا۔ یسوع مسیح آسمان میں جا رہے ہیں، جاتے جاتے ایک حکم دے کے گئے ہیں، یروشلم سے باہر نہیں جانا۔ آگے کیا ہے؟ باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ کیا سن چکے ہو؟ کیونکہ یوحنا نے تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تھوڑے دن کی بات ہے، تھوڑے دن کے بعد تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔
آنے سے پہلے بس یہ بات کہی، ارشاد اعظم دیا اور آسمان پہ چلے گئے اور کہہ گئے باہر نہیں جانا یروشلم سے، یروشلم میں رہو، باپ کے وعدے کا انتظار کرو. اور آگے آپ کو کہانی آتی ہے. شاگرد وہیں سے واپس لوٹے، ایک بالا خانے میں بڑا گھر تھا چوبارہ فرسٹ فلور، اس پہ گئے. کوئی 120 کے قریب لوگ تھے جن میں مقدسہ مریم تھی، چند اور عورتیں تھیں اور شاگرد تھے اور کچھ اور لوگ بھی تھے، کیونکہ شاگرد تو 12 تھے. یہودا اسکریتی کی جگہ ایک اور شاگرد دے لیا تھا انہوں نے. 12 شاگرد، مقدسہ مریم، 120 کی جماعت سیدھے بالا خانہ میں گئے. ایک اوپر کی منزل کہتے ہیں کہ یہ مرکز کا گھر تھا، تو اس کے اوپر گئے اور جا کے دعا کرنا شروع کر دی. یسوع کے آسمان پہ جانے کے وقت حکم دیا تھا منتظر رہو، وہ وعدہ پورا ہوگا روح القدس کا، جو یوحنا نے بھی کہا، جو یوئیل میں بھی ہے، جو میں نے بھی تم سے کہا، وعدہ پورا ہوگا. یروشلم سے باہر نہیں جانا جب تک وعدہ پورا نہ ہو جائے. وہ چلے گئے اور جا کر ایک بالا خانے میں دعا کرنے لگے. ٹھیک ہے جی، سن رہے ہیں آپ سن رہے ہیں صاحب. اور یسوع مسیح نے اسی گفتگو کے دوران 8ویں آیت میں کہا تھا، نیکسٹ، یسوع یہ بات کر رہے ہیں ان سے کہ میں جا رہا ہوں، روح القدس بھیجوں گا، باپ بھیجے گا، یروشلم سے باہر نہیں جانا، انتظار کرو. اور ساتھ 8ویں آیت میں کیا کہا، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ بلکہ سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوں گے. آپ کو یاد آیا یہ بڑے لوگ جو بائبل کو نہیں سمجھتے وہ ایک بات کہتے ہیں بائبل میں تو 2 طرح کی تعلیم ہے. ایک جگہ یسوع کہتا ہے کہ میں تو صرف یہودیوں کے لیے آیا ہوں. شاگردوں سے بھی ایک دفعہ کہا تھا صرف یہودیوں کے پاس جاؤ، تو کہتے ہیں یہ کیا ہے، مسیح ساری دنیا میں پھیل گئے اور انہوں نے مسیحیت پھیلا دی. یسوع نے تو کہا تھا کہ صرف یہودیوں میں جاؤ. تو وہ کہتے ہیں بائبل میں تو تضاد ہے، کبھی کہتے ہیں جی یروشلم سے باہر نہ جاؤ، کبھی کہتے ہیں صرف یہودیوں کے پاس جاؤ، کبھی کہتے ہیں غیر قوموں میں جاؤ. یہ کیا ہے؟ دراصل غیر قوموں میں جانے کا وقت نہیں تھا. غیر قوموں میں جانے کا وقت کب آیا؟ جب یسوع مسیح آسمان پہ گیا، جب روح القدس نازل ہوا تو یسوع نے کیا کہا جانے سے پہلے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو. میں نے تمہیں پہلے یہودیوں میں بھیجا تھا، کہا تھا کہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ کہیں نہ جانا. اب تمہیں کہتا ہوں جب روح القدس نازل ہوگا اس کے بعد تمہیں قوت ملے گی، پاور ملے گی، دلیری ملے گی، کلام سنانے کے لیے روح القدس تمہارے اندر ہوگا. ساری دنیا میں پھیل جانا. اور شاگرد پھیل گئے، ساری دنیا میں پھیل گئے. شاگرد بناتے رہے، آج دیا سے دیا چلتا گیا اور آج دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ مسیح ہیں. ہاللیلویا. اور یہ روح القدس کی وجہ سے ہے، یہ روح القدس کا کارنامہ ہے. تو پھر کیا ہوا؟ شاگرد، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، دوبارہ بتا رہا ہوں، شاگرد 120 کی جماعت چلی گئی. کہاں چلی گئی؟ بالا خانہ میں، ایک چوبارے میں. اور وہاں کیا ہوا؟ نیکسٹ پڑھیے ذرا آیت، دوسرا باب 4 آیت، عبارت کی کتاب. میں تھوڑا سا آپ کو آیت پڑھنے سے پہلے ایمان کے بارے میں بتاؤں. بائبل میں نئے آدم میں پہلی کتاب کون سی ہے؟ سب کو پتہ ہے نئے آدم میں پہلی کتاب متی. پہلی کون سی ہے؟ اب بولیے بھائی، پہلی کون سی کتاب ہے؟ نمبر 2 مرکز، نمبر 3 لوکا، نمبر 4 یوحنا. یہ 4 انجیلوں میں یسوع مسیح کی کے پیدا ہونے، تعلیم دینے، تمثیلیں دینے اور سکھانے کے علاوہ معجزوں کا ذکر ہے. اور پھر آسمان پہ یسوع چلا گیا. ان 4 کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. اب 5ویں کتاب کون سی ہے؟ اعمال، وہاں لکھا ہے رسولوں کے اعمال. اس کا مطلب ہے رسولوں کے اعمال میں وہ کام ہے جو رسولوں نے کیے. یسوع کے کام کس میں ہے؟ 4 انجیل میں. لیکن 5ویں کتاب میں کس کے کام ہیں؟ رسولوں کے. لیکن رسول بھی خود نہیں کر سکے. جب روح القدس تم پر نازل ہوگا
तुम कुव्वत पाओगे, वो कुव्वत उन्होंने पाई। और जब वो 120 की जमात वहां की तो क्या हुआ, लिखा है दूसरी बात की चौथी आयत, और जब वो 10 दिन तक दुआ करते रहे, कहते रहे, ऐ बाप अपना वादा पूरा कर, यीशु वादा पूरा कर, यूहन्ना ने भी कहा था कि तू बपतिस्मा देगा पागलों का, और हम इंतजार कर रहे हैं। तूने जाते वक्त पहाड़ में भी कहा था यरूशलेम से बाहर ना जाओ, और तुमने ये भी कहा था कि जब रूह कुछ मिलेगा तब तुम सारी कौमों में जाना। आई खुदाओ वादा पूरा कर। जब 10वां दिन आया तो रूह कुछ बड़े जोर से उन पर नाज़िल हुआ और सब गैर ज़बानें बोलने लगे। बोले हालेलुया, जरा पागलों के लिए तालियां बजा दो। वो सब रूह मुझसे भागे और गैर ज़बानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। या मैं एक खास लफ्ज की तरफ आपकी तवज्जो लेके जाना चाहता हूं। ये तीसरी लाइन का पहला लफ्ज पढ़े, बाकी पूरी आयत पढ़ दे, मैं आपको रोक लूंगा जब रुकना होगा। बोले और वो सब रूह से भागे और गैर ज़बानें बोलने लगे। कौन बोलने लगे? वे कौन बोलने लगे? 120 की जमात शागिर्द कौन बोलने लगे? यार पास दे, कौन बोलने लगे? शागिर्द बोल रहा था। लो, ये बड़ी गलतफहमी है लोगों को। वो बोलने लगे। कौन बोलने लगे? 120 की जमात जो दुआ करने की रूह भेज दे, वो बोलने लगेगा आसमान में। जब आप पे रूह आएगा, जब आप पागलों का बपतिस्मा पाएंगे, आप बोलेंगे, आपके मुंह से लफ्ज निकलेंगे, लेकिन तौफीक कौन देगा? बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी, वो सिर्फ ताकत देगा, बोलेंगे आप। एक गलतफहमी जरा दूर कर दूं, सुनिए। गलतफहमी ये है कि लोग सोचते हैं कि रूह कुछ बोलता है। जी बोलता है, लेकिन जब आप गैर ज़बान बोलते हैं तो रूह कुदस हमारी रूह के साथ मिलकर गैर ज़बान में बोलता है, और असल में वो हम बोलते हैं। आज जब हम ठहरेंगे पागलों के बपतिस्मे के लिए, आप चुप कर जाएंगे और फिर आप कहेंगे खुदावंद आज मुझे रूह कुदस से भर दे, आज मुझे भी गैर ज़बान से बपतिस्मा दे। तो फिर बोलेंगे आप, तौफीक या ताकत कौन देगा? रूह बोलेगा कौन? हम बोलेंगे, आप बोलेंगे, लेकिन तौफीक कौन देगा, ताकत कौन देगा? रूह कुदस। इसका मतलब है जब हम कहते हैं कि आइए सब खड़े हो जाएं, सब गैर ज़बान में दुआ करना शुरू करें, तो वो लोग जो गैर ज़बान के साथ दुआ नहीं करते वो भी खड़े होंगे, और जो लफ्ज उनकी ज़बान पे आएगा, जो उनकी अपनी ज़बान का नहीं है, वो बोलना शुरू कर देंगे खुद। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैंने गैर ज़बान में दुआ करनी शुरू की तो मैंने बोलना शुरू किया। मेरे अंदर जो लफ्ज मेरे थे वो मेरे मुंह पे आए, और मैं उनको रोकने की कोशिश कर रहा था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन वो मैं बोलता चला गया, मैं बोलता चला गया। रूह कुछ तौफीक देता रहा, रूह कुछ ताकत देता रहा, और मैं बोलता रहा। ऐसे ही जब आप दुआ करने के लिए ठहरेंगे, आपने क्या करना है? आपने सिर्फ वो लफ्ज बोलना है जो आपका अपना नहीं है। गैर का क्या मतलब होता है? बेगाना। गैर का क्या मतलब है? हेलो, गैर का क्या मतलब है? बेगाना, यानी वो ज़बान जिसको आप जानते ही नहीं है, जो आपकी है ही नहीं है, जो दुनिया की कोई ज़बान भी नहीं है। ये आसमानी फरिश्तों की ज़बान है जो खुदा समझता है। बोलेंगे आप, खुदा आपके मुंह में अल्फाज डालेगा। मैं इस पैगाम को आज यही पे खत्म कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तरफ आखिरी स्लाइड की तरफ चले। आखिरी स्लाइड, बाकी सेकंड लास्ट से शुरू करें। यूहन्ना 3 बाब उसकी 21वीं 22वीं आयत। सुने, बपतिस्मा पागलों का कभी भी मिल सकता है। अब पागलों को आसमान से नीचे नहीं आना। जब शागिर्द 120 की जमात दुआ कर रहे थे तो 10वें दिन क्या हुआ? 10वें दिन क्या हुआ? रूह, बोलिए, तो 10वें दिन क्या हुआ? रूह कुछ नाज़िल हुआ, वो जमीन पर आ गया। अब वो जमीन पर है, अब उसने आसमान से नहीं आना, जमीन पे आने के मिलता कैसे है? यीशु को कैसे मिला? पढ़िए। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था,
यीशु बपतिस्मा पाकर क्या कर रहा था? यीशु नमूना है हमारा, हमारे लिए वो नमूना है। हमने उस जो कुछ यीशु करता रहा वो करना है। पानी का बपतिस्मा लिया धोते का, यूहन्ना से बपतिस्मा लेके बाहर आया और यीशु दुआ कर रहा था। तो क्या हुआ? रूह कुदस नाज़िल हुआ यीशु मसीह पे, कबूतर की मानद, और लोगों ने देखा रूह कुदस नाज़िल हुआ है। और यूहन्ना को भी पहले से बता दिया था, जिसके ऊपर रूह कुदस को आते देखेगा वही है जो खुदावंद यीशु मसीह होगा। और लिखा है कि फिर आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। तो यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद क्या कर रहा था? मैं चाहता हूं आप बोलिए। यीशु बपतिस्मा धोते का, पानी का बपतिस्मा लेने के बाद क्या कर रहा था? दुआ कर रहा था। दुआ कर रहा था तो क्या हुआ? रूह कुदस आया। ऐसे ही जब आप दुआ करना शुरू करेंगे, आप जमीन पर यीशु मसीह बाथरूम नहीं आएगा, आ चुका है, आसमान से नहीं आना, जमीन पर है। जब आप दुआ करेंगे, अभी बहुत से लोग के साथ है लेकिन अंदर नहीं है, वो अंदर आ जाएगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक खाली ग्लास जिसमें पानी ना हो, उसको किसी पानी वाले बर्तन के अंदर ले जाए, मुकम्मल ना डुबोए, थोड़ा सा बाहर रहने दे, तो खाली ग्लास कहां है? किसके अंदर? मैंने कहा कि ग्लास डाले पानी के अंदर। खाली ग्लास को किस में डाला आपने? फिर बोलिए, खाली ग्लास को किसके अंदर डाला? लेकिन मुकम्मल नहीं डुबोना अभी, बस थोड़ा सा रहने दें। आपने डुबोया, थोड़ा सा रहने दिया। पानी कहां है? ग्लास कहां है? पानी ग्लास के इर्द गिर्द है। पानी कहां है? हेलो बोलिए, पानी कहां है? गिलास के इर्द गिर्द। जैसे ही आप गिलास को मुकम्मल डुबोएंगे, गिलास भर जाएगा और गिलास में से पानी बाहर छलकना शुरू होगा। इसका मतलब रूह कुदस आपके साथ है, और जब पाखरू आएगा आपके अंदर, वो आप भर जाएंगे, मामूल हो जाएंगे। यू विल बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, भर जाएंगे और फिर ऐसा बोलना शुरू कर देंगे। तो तरीका क्या है? यीशु मसीह भी दुआ कर रहा था, रूह कुदस नाज़िल हुआ। फिर एक और आयत पढ़ ले आखिरी आज के लिए, नेक्स्ट। तो यहां देखिए, रूह कुदस क्यों मांगे, किस लिए मांगे? ठीक है, आप दुआ करेंगे तो रूह कुदस आ जाएगा, गैर समान आप बोलना शुरू, लेकिन क्यों, किस लिए? ताकि आपको कुव्वत मिले, आपको ताकत मिले, आपको दिलेरी मिले, ऐसी दिलेरी मिले कि आप पूरी दुनिया में फैल जाए। ये चार लोग, पहला तजर्बा इनका मौसम नबील, आप लोग शायद आप भी पहली दफा, मैं तो आपकी उम्र में बहुत ये काम किया है। इतनी दिलेरी कि गैर कौमों में जाके मसीह की मुनादी कर रहे हैं। ये वहां पे रुके, एक्सक्यूज मी, क्या जगह का नाम है? भेड़ा। ये भेड़ा में रुके और वहां इन्होंने लोगों से कहा, क्या मैं आपके लिए दुआ करूं? और बहुत से मुसलमानों ने कहा, जी जी हमारे लिए दुआ करें। और इन्होंने कहा, हम यीशु मसीह के नाम से दुआ करें। ये दिलेरी कहां से आई? ये दिलेरी कहां से आई? पाखरू की तरफ से। मिले जब रूए पाक देवेगा दिलेरियां, तो रूह कुदस आएगा, दिलेरी देगा, और आपको खैर आप दुआ करना सीखेंगे। आखिरी आयत पढ़ ले आज के लिए। जी हाँ, तो लिखा है रोमियो 8 बाब की 26 आयत में, इसी तरह रूह हमारी कमजोरी में मदद करता है। जिस तौर से हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, लेकिन जब रूह कुदस आएगा तो वो हमें दुआ करना सिखाएगा। अब मिसाल सुने, मैंने पहले भी एक मिसाल दी है। एक दफा डॉक्टर माइक, आप जानते हैं क्रिस्टीना और माइक यहाँ आए थे। डॉक्टर माइक ने हनी से कहा, हनी मेरे लिए प्रेयर करें अमेरिका में। तो वह कहती किस बात के लिए? तो वो कहते मुझे भी नहीं पता किस बात के लिए। तो मैंने कहा आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, मैं आपके गैर समान में करूंगी। क्योंकि जब गैर समान में दुआ करूंगी तो खुदा को पता है कि रूह की गर्ज क्या है। खुदा जानता है कि गैर समान में मैं क्या मांग रहा हूं, और उसने उसकी गैर समान में दुआ की, और उसके बाद तर्जुमे में उसे पता चला कि हाँ ये मेरी जरूरत थी। हम जिस तौर से दुआ करना चाहिए नहीं जानते, और गैर समान को कोई नहीं समझता। 4 दिन पहले एक सेमिनार हुआ था, भाई मुनीर आप वहां थे, भाई आप भी थे, आप आशिद भी थे। वहां पास्टर नईम प्रसाद ने उनको बताया कि जब गैर समान में दुआ करते हैं तो शैतान पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है, बावला हो जाता है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आती ये क्या बोल रहे हैं।
जब हम उर्दू में दुआ करते हैं, पंजाबी में दुआ करते हैं, हम कहते हैं ऐ खुदावंद ये काम कर, तो शैतान रुकावट डालता है। लेकिन जब गैर ज़बान में दुआ करते हैं, उसको समझ ही नहीं आती, वो कोई रुकावट नहीं डालता। आइए खड़े हो जाओ। जो जिनको मातृ का